قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو اس بات کو سمجھنے میں ہوگی کہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار انسان کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بد اعمالیوں کو، انسان کے گناہوں کو اس کے اوپر اس طرح خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان ان گناہوں کو نیکی اور کار ثواب سمجھ کے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیفیت کسی بھی انسان کے اوپر ایک بہت آخری اٹیک ہوتا ہے کہ جس کے بعد واپسی ہونا انسان کی بنسبت دوسرے لوگوں کے جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں ان کے بنسبت ان کی واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ اتنا کبھی ہے کہ بسا اوقات انسان شرک بھی کر رہا ہوتا ہے، غیر اللہ کو پوج رہا ہوتا ہے، لیکن دنیاوی جاہ و جلال اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، شیطان اس کو اس پر مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ سورج کی پرستش بھی کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ہدہد نے ملکہ سبا کو جا کر دیکھا تھا تو اس نے یہی کہا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وجدتها قومها يسجدون للشمس، کہ حضور والا میں نے وہاں ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، جو سورج کی عبادت کرتی ہے، لیکن کیا ہے؟ فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اس عمل کو ہی اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ اس پر ہی بڑے مطمئن ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ اس کی عبادت میں ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں اس کی دنیاوی اعتبار سے دو مثالیں آپ کو دے کر بات کو سمجھاؤں گا، اور پھر ہم اس کو دینی اعتبار سے سمجھیں گے کہ یہ ہوتا کیسے ہے یہ کام، کہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن شیطان اس کو پروپیگنڈا ایسا کرتا ہے آپ کے ذہن کے اوپر، آپ کے وساوس کے ذریعے سے اور ارد گرد کے ماحول کے ذریعے سے، کہ وہ بری چیز اور وہ نقصان دہ چیز جو ہے وہ آپ اس کو اپنے لیے اچھا سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر یہ اتنا ہولناک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شکنجے میں ایسے جکڑ لیتا ہے کہ پھر آپ نکلنا بھی چاہیں تو آپ نکل نہیں سکتے۔ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ اب میں زہر کھا رہا ہوں، اب میں گناہ کر رہا ہوں، اب میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، لیکن شکنجہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اس وقت ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ اس سے نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے۔ اس کو ہم دو دنیاوی مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مثالوں سے بات ذرا سمجھنی آسان ہو جاتی ہے، پھر ہم دینی اعتبار سے سمجھ لیں گے۔ 1970 کے اندر، 1970 کے اندر نیسلے نے، جو آج کل آپ نیسلے واٹر اور نیسلے چاکلیٹ اور بہت سی کمپنی کی چیزیں بناتی ہے، نیسلے نے ایک بیبی فارمولا لانچ کیا، ایک بیبی فارمولا جو ہے وہ بنایا۔ بیبی فارمولا بنیادی طور پر ان بچوں کے لیے دودھ تھا جو بچے کسی وجہ سے مدر فیڈ حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے یہ فارمولا بنایا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ ہوئی تھی اس فارمولے کو بنانے کے اوپر۔ جب یہ فارمولا بنا کر مارکیٹ میں لانچ کیا گیا تو اس وقت یہ پتا چلا کہ دنیا میں
بیبی فارمولا کے استعمال میں تو صرف 1% بچے ہیں جن کو بیبی فارمولا کی ضرورت پڑتی ہے. 99% بچے جو ہیں وہ تو مدر فیڈ کے اوپر ہے. اب 1% بچوں کو بیبی فارمولا بیچ کر آمدن یا انکم کیسے جنریٹ کی جا سکتی ہے یا پروفٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اب اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اس فگر کو بڑھایا جائے. اب اس کے لیے نیسلے کمپنی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیا. ایڈورٹائزمنٹ کیا کی گئی؟ اس دور کے اندر جو بھی میڈیا تھا اس کو یوز کیا گیا، پمفلٹس شائع کیے گئے، آرٹیکلز لکھوائے گئے اور لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ بیبی فارمولا مدر فیڈ سے تمہارے بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. سن کے اچھا پھر یہی کافی نہیں ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا جی، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں نرسوں کو کچھ پیسے دیے گئے. ظاہر ہے وہ بیچارے کمزور گھروں کی نرسیں ہوتی، تو ان کو پیسے دیے گئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی بیبی پیدا ہوگا تو آپ نے اس کے پیرنٹس کو یہ ہمارا ایک بیبی فارمولا فری گفٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ پمفلٹ جس کے اوپر بیبی فارمولا کے فضائل و مناقب لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے ان کو دینا ہے. یہیں پہ کافی نہیں ہوا، بلکہ اس کمپنی نے پھر ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کیا اور ڈاکٹرز کو ہیوی مراعات دے کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارا بیبی فارمولا جو ہے وہ بچوں کو ریکمینڈ کریں، وہ بچوں کو ریکمینڈ کریں. یعنی اس دہائی کے اندر 10-12 سالوں کے اندر لوگ اس بات کو مان گئے کہ بیبی فارمولا یعنی ڈبے کا دودھ جو ہے یہ مدر فیڈ سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1970 کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے اور آج 2022 ہے. اس وقت مدر فیڈ پر 99% بچے تھے اور بیبی فارمولا پر صرف 1%. اور آج آپ اس ریشو کو اگر الٹا کر دیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی میری غلط بات نہیں ہوگی. اس وقت 80% بیبی فارمولا ہے اور 20% کیا ہے؟ وہ مدر فیڈ ہے. اور یہ بات WHO نے 1991 میں اس بات کے اوپر باقاعدہ آرڈر جاری کر دیے. نیسلے کی اسی پروپیگنڈا سکیم کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ آرڈر جاری کر دیے پوری سرچ کرنے کے بعد کہ دنیا کے اندر بچوں کے لیے مدر فیڈ سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ نیسلے کے اوپر پابندی لگ گئی کہ آج کے بعد آپ نے کمپیریٹیولی یہ نہیں کہنا کہ مدر فیڈ سے بیبی فارمولا بہتر ہے. یہ جھوٹ ہے. لیکن اس جھوٹ کو اتنے ملمہ سازی اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ آج بتائیں مجھے ذرا ایمانداری سے، میں اور آپ کیا ہم بیبی فارمولا کے اوپر مجبور نہیں ہو چکے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ مدر فیڈ کیا ہے، 100% بیسٹ ہے. مدر فیڈ کا آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو بیبی فارمولے کا دودھ پلانے پہ مجبور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس بچے نے، جس لڑکی نے بیبی فارمولا کا دودھ پیا ہے، جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ مدر فیڈ کروا سکے، وہ بھی اپنے بچے کو بیبی فارمولا کے اوپر ہی رکھتی. تو خیر یہ ایک ایگزامپل آپ کو اس لیے دی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک بری چیز تھی نا، ایک نقصان دہ چیز تھی، لیکن اس نقصان دہ چیز کو فائدہ مند بنا کے ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. اچھا یہ مثال شاید آپ کو تھوڑی مشکل لگے، یا چلو یہ مثال جو ہے یہ بہت پرانی ہے. میں آپ کو جو 40s کے لوگ ہیں نا، جو 40 کے سال کی، بلکہ میرا خیال ہے شاید 30 سال والے بھی میری اس مثال کو سمجھ جائیں گے. پاکستان کے اندر میں نے اور آپ نے، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہماری گلی کے کارنر پر، ہماری گراؤنڈوں میں، ہماری گلی محلوں کے اندر بھینسیں اور گائیں باندھی جاتی تھی. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دودھ ڈال کر لاتے تھے. یعنی خالص دودھ کا مل جانا یہ اس وقت 95% اویلیبل تھا کہ آپ تھوڑی سی سٹرگل کر کے، اس ریشیو کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے شاید، لیکن تھوڑی سی سٹرگل کر کے آپ جو ہے وہ دودھ حاصل کر سکتے تھے خالص. یہ ہمارے شہروں کے اندر اور گاؤں میں تو خیر اب بھی موجود تھا. پھر کیا ہوا؟ نیسلے نے ڈبے کا دودھ بنایا. اب ڈبے کا دودھ جب مارکیٹ میں لانچ کیا گیا تو وہی بیبی فارمولے والا حساب ہوا کہ اس کو پینے والے صرف 1% لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس تھے، جو ایلیٹ کلاس تھے، جن کے گھر جو ہیں وہ ابھی اس محلہ ٹائپ یا کالونی
ऐसी में नहीं थे जहां गाय या भैंसें अवेलेबल हों, लिहाजा सिर्फ 1% लोग जो है वो इस डब्बे का दूध जिसे हम कहते हैं इसे इस्तेमाल करते थे। चुनाचे अब आपको याद होगा मुझे आज भी वो याद है कि उस वक्त, हालांकि उस वक्त बड़ा नॉर्मल सा टीवी आता था, लेकिन 10 मिनट की एक एड जो है वो नेस्ले वालों ने और डब्बे के दूध बनाने वालों ने बनाई थी। ठीक है, अखबारों के अंदर इश्तिहार कसरत से चलाए गए थे, बैनर्स लगाए गए थे। क्या था उस इश्तिहार का लुब्बे लुबाब, थोड़ा मैं आपको समझा दूं क्या था। उस इश्तिहार के अंदर दिखाया गया कि गवाला जो है वो गंदे बर्तन यूज करता है, गवाला जो है वो नहर का दूध पानी बीच में शामिल करता है, वो नल से पानी शामिल करता है। गवाले को एक गंदा और एक बुरा चीज जो है करैक्टर उसका जो है वो पेश किया गया। अल्टरनेटली ये पेश किया गया, उसके मुकाबले में अल्टरनेट ये पेश किया गया कि बड़े ही साफ सुथरे कंटेनर आ रहे हैं, बड़े ही साफ सुथरी लैब है, बड़ी साफ सुथरी मशीनें हैं, बड़े साफ डब्बे हैं और बड़ी ही खुशनुमा पैकिंग के अंदर डब्बे का दूध जो है वो हम तक पहुंचाया जाता है। 80% लोग उस एड को देख के उनका जहन बन गया कि अगर गाय का दूध नहीं मिलता तो अल्टरनेट हमारे पास डब्बे का दूध मौजूद है। ये एक जहन साजी थी लोगों को डब्बे का दूध पर आमादा करने के लिए, लेकिन अभी भी ये फार्मूला जो है ये कामयाब नहीं हुआ। फिर अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ये याद रखें, इनकी हुकूमत तक रसाई होती है, ये हुकूमत को भारी मराहत देती हैं, भारी टैक्सेस देती हैं और अपनी बातें मनवाती हैं। उस वक्त फिर ये आखिरी इंजेक्शन ये हमें लगाया गया कि ये हुकूमतों को बावर करवाया गया कि अपने शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए गाय भैंसों को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। चुनाचे उसके ऊपर अमल कर दिया गया। आप मुझे बताएं, अगर हुकूमत गाय भैंसों को शहर के अंदर रखना चाहती तो क्या यह मुमकिन नहीं था कि उनके लिए शहर के अंदर ही कुछ जगह जो है वो अलाट कर दी जाए? बिल्कुल मुमकिन था। और मैं इसको यहां पे ये भी आपको बात समझा दूं कि देखे, शैतान का हमला आगे जाके आपने इस बात को दीनी पर्पज से समझना है, इसलिए यहां समझ लें। बज़ाहिर गाय भैंसें जो हैं वो हमें गंदगी लगती है, लगता है ना कि शहरों में गंदगी होगी, ट्रैफिक का मसला बनेगा, ये सब कुछ लगता है ना, इसलिए उनको बाहर निकाला। बज़ाहिर वो हमें बुरी लग रही थी, लेकिन आप, मैं और आप, हम किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, यूएनए की जरूरत नहीं, WHO की रिपोर्ट की जरूरत नहीं, आपको ये नहीं फलां डॉक्टर ने कहा। आप फैसला कर लें, जब मेरे और आपके मोहल्ले में गाय भैंस बंदी होती थी उस वक्त लोग ज्यादा बीमार होते थे या अब लोग ज्यादा बीमार होते हैं? फैसला आप कर लें। अब तो बच्ची बेगम से नाश्ता मांगो तो कहती नाश्ता बाद चो करी, पहले छोटी नू टीका ते लवा ले। रात को घर आने से पहले वो फोन कर देती है कि कार छेती आ जाना, इनू टीका भी लवाना ते इदियां दवाइयां भी ले आनी है कि नहीं? ऐसे हर बच्चा रोज टीके, रोज क्यों? हमारा, जिसको हम समझते थे कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन जानवरों को अगर हमारे लिए हलाल किया है तो ये जानवर हमारे लिए जरर नहीं है, ये हमें बीमार नहीं करते। जब तक लोग इन जानवरों के साथ जिंदगियां गुजारते थे वो बीमार नहीं होते थे। हमने ये समझा कि इनको बाहर निकालो, माहौल को साफ करो, हम बच जाएंगे। नहीं, हम उल्टा बीमार होना शुरू हुए। तो डब्बे के दूध की सेल जो है वो आसमानों से बातें करने लगी और अब डब्बे के दूध की सेल थोड़ी कम। पता क्यों हुई? नतीजा ये निकला, बात आई है तो पूरी बात ही सुन लें, बयान तो सिर्फ हमारा इतना ही था लेकिन अब आपको पूरी हकीकत ही बता देते हैं कि डब्बे की सेल की दूध जो सेल थी वो कम। पता क्यों हुई? हमें दोहरा नुकसान हुआ, हमें गाय भैंसें भी नहीं मिली और हमें डब्बे का दूध भी खालस ना मिला। वो तो फिर एक फूड इंस्पेक्टर ने इनकी फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा तो उस वक्त उसे पता चला कि यहां पर तो एक्सपायरी केमिकल्स और मसनूई तरीके से 1 लीटर से 40 लीटर दूध बना के ये लोग जहर जो है वो लोगों को खिला पिला रहे हैं। पिछले दिनों 2-3 साल पहले ये रिपोर्ट शाया हुई, तब लोगों का जाके जो है वो डब्बे के दूध से एतमाद उतरा। और इसका एक और बड़ा नुकसान पता क्या हुआ? वो ये हुआ कि हमारे गवाले, जिस बेचारे को हिसाब भी नहीं करना आता, वो जिस घर में दूध देता है उन्हें कहता है साहब भी तुसी करना है, उस गवाले को ये कैसे पता लगेगा कि दूध खराब होने के लिए, उस बचाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करना है? दूध जो है उस पर मलाई लाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करना है? उस पर झाग बनाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करना है? ये कैसे पता लगा गवालों को? ये इन फैक्ट्रीज वालों ने बताया। इन फैक्ट्रियों में लोगों ने काम किया, वहां से उन्हें पता चला कि ये तो इन केमिकल्स के जरिए से दूध की झाग, दूध की मलाई, दूध का गाढ़ापन, दूध को खराब होने से बचाने के लिए ये केमिकल यूज करते हैं।
ان کیمیکل کو انہوں نے اپنے آگے آ کے لوگوں سے شیئر کیا، وہ باتیں جو ہے وہ گوالوں تک پہنچی، اور اب وہ ستارہ مارکیٹ میں جا کے وہاں سے کیمیکل لا کے آپ کو دودھ پلا کے جو ہے وہ فارغ کرتے، 80 روپے کلو دودھ جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ یہ یعنی وہ چیز جو ہمارے لیے باعث منفعت تھی، ایسا کھلواڑ ہمارے ساتھ کیا گیا کہ خیر کی چیز کو ہمارے لیے باعث ضرر بنا کے، نقصان دہ بنا کے ہمارے لیے پیش کیا گیا۔ اور آج ہم سب بتائیں، وہ میں نے جو شروع میں بات کہی تھی، شیطان کا جال اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر آپ نکل نہیں سکتے، یہ پھنسا لیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ پھنس چکے ہیں کہ نہیں پھنس چکے؟ آپ بیبی فارمولا پہ بھی پھنس چکے ہیں اور آپ دودھ کے معاملے میں بھی پھنس چکے ہیں۔ اب آپ چاہیں بھی تو آپ کو خالص دودھ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ دو ایگزامپل جو ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات سنیے، ایک شخص جو شیطان، اب آئیے دین کی طرف ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دین میں شیطان جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کیسے کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی نازک دور ہے، اور اس دور میں یہ بات آپ کو پھر کہتا ہوں کہ علماء کے ساتھ اٹیچمنٹ اور دین کی بنیادی باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک نیوز سنی ہوگی کہ ایک قرآن مجید غلط ترجمے کے ساتھ، ایک قرآن پورا غلط ترجمے کے ساتھ کئی سینکڑوں کی تعداد کے اندر شائع ہوتا رہا اور پبلش ہوتا رہا اور دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا رہا، کسی کو پتا نہیں چلا، کسی کی نظر سے نہیں گزرا۔ کئی سینکڑوں کاپیاں، ہزاروں کاپیاں اس کی فروخت ہو گئیں، تب جا کے کسی اللہ کے بندے کی اس پہ نظر پڑی تو اس نے جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا گیا۔ آپ بدعات، خرافات کو شیطان آپ کے لیے خوشنما بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ، جب لائٹوں سے بڑی ہی خوبصورت مسجد جو ہے وہ سجائی گئی ہے اور بڑی ہی زبردست شاہانہ محفل جو ہے وہ سجائی گئی ہے، اور اس میں سارے کے اوپر ایک رقت سی طاری ہو گئی ہے اور اس میں نام بھی اللہ کا لیا جا رہا ہے، تو دیکھنے والے، سننے والے، بیٹھے ہوئے سارے یہی کہیں گے کہ ہم تو ایک نیک کام کر رہے ہیں۔ اور اگر گہرائی میں جاؤ گے تو بھائی، تم تو ایک بدعت کی ایجاد کو فروغ دے رہے ہو۔ یہ بدعت ہے کہ تم کسی ذکر کی محفل کو سجاؤ، یہ بدعت ہے کہ تم کسی خاص موقع کو خاص کر کے اس کے اوپر جھنڈیاں لگاؤ یا محفلیں سجاؤ۔ یہ بدعات اور خرافات کو مزین کر کے شیطان پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح شرک کے معاملے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان شرک کر رہا ہوتا ہے، وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن لطف اتنا پیدا کر دیا اس میں جاذبیت اتنی پیدا کر دی، اس میں حلاوت اتنی پیدا کر دی کہ انسان جو ہے وہ بدعات اور خرافات کو نیکی اور ثواب سمجھ کے جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوتے۔ یہی کافی نہیں، آگے چلیے۔ اگر آپ اس میڈیا کے ذریعے سے ہی شیطان کے وار کو سمجھیں گے تو ایک بہت بڑا اٹیک وہ ہماری نوجوان نسل کے اوپر اور ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے ذہنوں کے اوپر وہ کیا ہے کہ ہمیں بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، حقیقت کو چھپا کے میٹیریلزم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میٹیریلزم کی طرف جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا مقصد، ایک موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے 5 کامیاب لوگوں کی عادتیں، 5 کامیاب لوگوں کے اصول، 5 کامیاب لوگوں کے بنیادی ٹپس تم سیکھ لو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر کا نام نہیں لیتا، وہ ایلون مسک کا نام لیتا ہے، وہ بل گیٹس کا نام لیتا ہے، وہ کسی ایجاد کرنے والے کا نام لیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب تھے۔ پھر ہمارا نوجوان کیا سوچتا ہے؟ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، ایموشنلی ویک ہوتا ہے، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ دن سے رات نہ چلے تو میں بلینئر بن جاؤں، کوئی ایسا فارمولا لگے، میری ویڈیو وائرل ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں یہ شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے ایک خاتون کی ڈانس کرتی ہوئی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی، 2 کروڑ روپیہ اسے آمدن ہوئی۔ ویڈیو وائرل ہو جانے سے 2 کروڑ روپیہ آمدن ہوئی۔ مجھے بتائیں، آپ کے پورے پاکستانی میڈیا کے اوپر
آپ کے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، آپ کے بچوں کے موبائلوں کے اوپر کسی نے کہا کہ وہ اس کو نقصان ہوا ہے؟ بتائیں، کسی نے کہا کہ اس کو نقصان ہوا ہے؟ کسی نے سوچا کہ یار یہ لڑکی کا تو بہت برا ہوا؟ کسی نے سوچا؟ نہیں نہ سوچا. ہر ایک بندے نے یہی سوچا کہ بھائی اس کی تو لاٹری نکل آئی، اس کا ڈانس وائرل ہو گیا، 2 کروڑ روپیہ اس کو 1-2 دن میں 3 دن میں مل گیا. ہم نے یہی سوچا کہ واہ واہ واہ. حقیقت میں کیا ہوا؟ حقیقت میں یہ ہوا کہ 2 کروڑ روپیہ ملنے سے شاید اللہ ہم پہ رحم فرمائے، شاید کہ اب ساری زندگی اس بچی کا یہ پروفیشن بن جائے. اب وہ اپنے ہاؤس وائف نہیں بنے گی، اب وہ ہاؤس وائف نہیں بنے گی. وہ کیا سوچے گی؟ وہ کہے گی میں اسی فیلڈ کے اندر اور آگے جاؤں، میں اور ڈانس ڈیولپ کروں، میں اور آگے جاؤں، میں 2 کروڑ سے 40 سے 80 کروڑ کماؤں. مجھے اشفاق احمد نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ انسان کے دولت کی بھوک اس کا پیٹ بھرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جب پیٹ بھرتا ہے پھر دولت کی بھوک شروع ہو. 2 کروڑ آنے سے اب 60 کروڑ کی بھوک شروع ہو جائے گی. جب 2 کروڑ نہیں تھا تب وہ بھوک نہیں تھی. تو اب یہ دھوکہ ہے. ویڈیو وائرل ہو گئی، ہم سمجھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کمال ہو گیا، کروڑوں مل گیا. حقیقت میں نقصان ہوا. اور اس کا نقصان میرے اور آپ کے بچوں کے اوپر پتہ کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے بچوں کے اوپر اس طرح کے امپیکٹ کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے بچے بھی ہر وقت ذہنی طور پر یہ اب سوچیں گے کہ کوئی دن رات ایسی ہو کہ میں انجانے میں ویڈیو اپلوڈ کروں اور صبح اٹھوں تو میری وائرل ہوئی. میں انجانے میں سوچتا ہے، ہر بچہ یہ سوچ رہا ہے کسی طرح، کوئی الٹا لٹک جاؤں، کوئی سیدھا لٹک جاؤں، کوئی لیٹ جاؤں، کوئی پٹھا سیدھا کام کر لوں، کسی طرح میری ویڈیو وائرل. یہ ایسا دھوکہ ہے جو شیطان نے میرے اور آپ کے اور ہمارے بچوں کو لت لگا دی ہے. حقیقت میں یہ گناہ ہے، حقیقت میں یہ تباہی ہے، لیکن ہم اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھ رہے ہیں. پھر یہی کافی نہیں ہے. آپ دیکھتے کیا ہے؟ اور میں یہاں پر معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ بہت سے دیندار لوگ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اور بزرگ علماء اکرام سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے دیندار لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے. یہ آپ کو غیر ضروری چیزوں کے اوپر آپ کا وقت صرف کرواتا ہے. یہ غیر ضروری چیزوں کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں. مجھے بتائیے، ایک پرانی مثالیں ہیں، آپ کو انشاءاللہ یاد آتی رہیں گی. ایک کرکٹر اگر شادی کرتا ہے تو مجھے بتائیے یہ کوئی ایسا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 5-7 دن تک اس کی مہندی سے لے کر مایوں، اس کا مکلاوا، اس کی برات، اس 5 دن تک میڈیا کے اوپر دکھائی جائے؟ آپ کو ثانیہ مرزا شعیب ملک کی شادی کا شاید یاد ہوگا. 5-7 دن تک میڈیا کے اوپر صرف شادی دکھائی گئی. کیا تھا وہ؟ دراصل وہ یہ نہیں تھا. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے سمجھا کہ شاید ایک کرکٹر کی شادی دکھائی گئی ہے. نہیں، اس شادی کے دکھانے کے بعد سے آپ کے بچوں نے یہ ذہن بنا لیا جب میری شادی ہوگی میں بھی ایسا کام کروں گا، جب میری شادی ہوگی میں بھی ایسے مووی بناؤں گا، جب میری شادی ہوگی میں بھی ایسے اپنی بیگم کو اٹھاؤں گا، جب میری شادی ہوگی میں بھی ایسے لاڈ لڈاؤں گا، جب میری شادی ہوگی میں بھی اس کی کوریج کرواؤں گا. کہنے کو میڈیا نے آپ کو باقی، اس وقت آپ نے یہ سوچا ہوگا کڈے پیڑے نے باقی خبروں سے ہماری ذہن اٹھا کے ادھر لا رہے ہیں، لیکن وہ دراصل آپ کا ذہن شادیوں کے حوالے سے بنا رہے تھے کہ شادی ایسے کرنی چاہیے، شادی تو اس چیز کا نام ہے. آپ دیکھ لیں، اس دن کو دیکھ لیں، اور آج بتدریج آپ دیکھ لیں آپ کی شادیوں کے اندر دن بدن خرافات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. یہ وہ گمراہ کن ہتھیار ہیں جو شیطان آپ کے لیے استعمال کرتا ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے. وہ چیزیں جو آپ کے لیے خیر کا باعث ہیں وہ آپ کو نہیں دکھائی جاتی. کبھی آپ نے یہ سوچا ہو؟ سوچ ہے نا، بنا دیتا ہے شیطان. اور اس وقت شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے، شیطان بنا دیتا ہے. کبھی آپ نے، آپ کے چہرے کے اوپر اداسی آئی ہو، کبھی آپ نے سیڈنس فیل کی ہو کہ یار آج میرے بچے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ کبھی آپ اداس ہوئے؟
کبھی آپ نے اس پر اپنا نقصان فیل کیا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد میری اولاد اگر میری قبر پہ آ کے فاتحہ تک نہ پڑھ سکی، میں نے کیا کمایا؟ وہ کہتے میں کی کھٹیا؟ نہیں سوچا۔ آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ سوچا اگر میرے بچے کے نمبر اچھے نہ آئے، اگر میرے بچے کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہوا، اگر میرا بچہ انجینئر نہ ہوا، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، بتائیں کہتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، کہتے نہیں وہ کچھ پڑھ لے، کچھ بن جا، نہیں تے زندگی جو تک ہی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ پڑھ لے، کچھ بن جا، نہیں تے زندگی چکینے تک ہی نہیں۔ بات بالکل سچ ہے، مگر کبھی یہ بھی کہا کرو وہ نماز نہ پڑھی تے آخرت تک ہی نہیں۔ کبھی یہ بھی کہا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی تو پھر آخرت پھر لتر ہی نہیں، پھر تک ہی نہیں، اور اگر اچھا اخلاق نہ اپنایا، اگر ماں باپ کی عزت نہ کی، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ۔ آخر میں میں نے بات کرنی تھی لیکن چلیں بات آئی ہے تو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سارے دھوکے جو ہیں یہ تو ہیں ہی، لیکن شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ امید پر گناہ کروانا، امید پر گناہ کروانا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس فلسفے کو ذرا سمجھیے گا، یہ ذرا نازک سی بات ہے، اس لیے اس کو ذرا غور سے سمجھیں۔ رحمت الہی پر ہم نے بھی بہت سے جمعے آپ کو پڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ میں نے پورا جمعہ پڑھایا، اور ہم اس کے انکار بھی نہیں کرتے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ لیکن شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے بخشے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شفاعت ہوگی، مگر پتہ ہے کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی نماز پڑھو، پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھو، چوری سے بچو، شراب نہ پیو، پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھو۔ اگر راہ چلتے میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی نماز ہو، تم نمازی 5 وقت کے، لیکن بحیثیت انسان کبھی اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر شیطان کہتا ہے نہیں، کوئی بات نہیں، شراب پی لو، اللہ معاف کر دے گا۔ معافی کی امید پہ گناہ کرنا۔ 2.5 ارب مسلمان جو ہیں وہ تقریباً اسی امید کے کنارے زندگی گزار رہے ہیں کہ چوری کر لو، گناہ کر لو، زنا کر لو، کسی کا حق مار لو، ہمارا جس سے نسبت ہے وہ نسبت والا ہمیں بخشوا لے گا۔ ہماری جس پیر سے، جس ولی اللہ سے، جس کے ہم بیعت ہیں، جس کے ہم مرید ہیں، وہ ہمیں کیا کر لے گا؟ بخشوا لے گا۔ یہ دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، جیسے تیرا دل چاہے زندگی گزار۔ تیرا والد امام الانبیاء، خاتم الرسل، قیامت کے دن مقام محمود کا مالک، وسیلہ مقام کا مالک، شفاعت کا حقدار، ایک مقبول دعا کا مالک، کل قیامت کو تجھے بخشوا لے گا، تجھے جیسے چاہتی زندگی گزارنی۔ اس لیے اس دھوکے سے خود کو نکال لیجئے۔ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت، عمل کریں گے تو شفاعت۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ امید کے اوپر انسان جو ہے وہ گناہ کرے۔ تو ہم اپنی بات کو جو ہے وہ واپس لے کر آتے ہیں کہ وہ بہت سے اعمال کہ ہماری ذہن سازی جو ہے وہ شیطان اس طرح کر دیتا ہے، اور ڈیولپ ہمیں اس طرح کر دیتا ہے کہ ہم لوگ نیکی جو اصل ہوتی ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو گناہ ہیں، وہ چیزیں جو غلطیاں ہیں، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھ کے اپنی زندگیوں کے اندر ان کو داخل کر رہے ہیں، اور ان سے بچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اب اس مثال سے سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس نے پوری نماز پڑھی، اس نے
پوری نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو. نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھی، آپ نے پھر وہی بات فرمائی، نماز تیری نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو. اچھا، اس بات سے آگے چلتے ہیں، پوری حدیث کرتے ہیں. اس بات سے کبھی ہمیں یہ پتا چلا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، شیطان ایسا بھی ہم سے دھوکہ کر سکتا ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ نیکی کی ہو لیکن وہ نیکی شمار نہ ہوئی ہو. اس بات سے یہ پتا چل گیا نا، اس نے نماز پڑھی تھی نا، اس نے نماز پڑھی تھی نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی تو ہے لیکن تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ، انک لم تصلی. اچھا، پھر 3 مرتبہ اس نے کہا، پھر چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ نماز پڑھنی ہے تو تحمل کے ساتھ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ، ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر کھڑے ہونا ہے. یعنی اس کی نماز میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ نماز اتنی سپیڈ سے پڑھ رہا تھا کہ اس نماز کو اللہ رب العزت کے ہاں، اتنی سپیڈ سے پڑھی جانے والی نماز کو اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں تھا. اب آپ یہ بھی سوچیں کہ ہماری وہ نیکیاں جو ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہنے کو تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس کو پورا مکان ہی بنا کے دے دیا ہو. آپ نے ایک غریب آدمی کو ہو سکتا ہے پورا مکان ہی بنا کے دے دیا ہو، لیکن اللہ تو کہتا ہے اگر تو نے مکان دینے کے بعد احسان جتلا دیا تو باطل، ختم، ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. مت سمجھے کہ تو نے بہت بڑی نیکی کی. نیکی کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آ گیا، نیکی کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں بہت نیک ہوں، عجب دل میں پیدا ہو گیا اور اپنے خود پسندی آ گئی. یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا افسوسناک حملہ ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر عجب پیدا ہونے کے بہت چانسز ہیں. خود پسندی، لوگوں کے اندر اٹریکشن فیل کرنا، اپنے اندر تکبر آ جانا، اور شہرت کا نشہ جو ہے وہ انسان کو لگ جانا، مشہور ہونے کا نشہ جو ہے وہ انسان کو لگ جانا. اب کہنے کو تو انسان نیکی کر رہا ہو، تقریریں کر رہا ہو اور بڑے سیمینار اٹینڈ کر رہا ہو، لیکن یہ اتنا نازک سا شیطان کا ایک تھرمامیٹر سا ہے کہ اگر جو ہے وہ ذہن کے اندر نیت بدل گئی تو وہ سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. حقیقت بدل جاتی ہے. حقیقت میں تم نیکی کر رہے ہوتے ہو لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ نیکی شمار نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس دور کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ شیطان وار کس طرح کر رہا ہے، شیطان ہمارے ساتھ کھیل کیسے رہا ہے، شیطان ہمیں کیسے نچا رہا ہے. اس وقت تو وہ ہمیں نچا رہا ہے، ہم اس کے ہاتھوں کے اوپر ہیں. وہ جدھر کو چاہتا ہے ہمیں مولڈ کرتا ہے، جدھر کو چاہتا ہے ہمیں پھیرتا ہے. ہم اپنے غلط کاموں کے جواز نکال رہے ہوتے ہیں، ہم غلط کاموں کے لیے فتاوی جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں، ہم اپنی بری عادات کے لیے جو ہے وہ جواز نکال رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ شیطان کے دھوکے ہیں، یہ سب شیطان کے وہ اعمال ہیں کہ جو اس نے مزین کر دیے ہیں ہمارے لیے. حقیقت حال وہ نہیں ہے. اور میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ حقیقت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی. حقیقت وہ ہے جو صحابہ نے زندگی گزار کے دکھائی ہے. وہ عبداللہ بن جدعان بھی اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا تھا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان اتنی بڑی دیگ کا مالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیگ میں بیٹھ کے سائے میں آرام کیا کرتے تھے. سخاوت کا پہاڑ تھا، یتیم بچیوں کا پالنے والا تھا. اس نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جس میں وہ زندہ درگور ہونے سے بچیوں کو بچاتا تھا اور اس میں اس کو ان کی پرورش کرتا تھا. اب مجھے بتائیں، اس نے کبھی سوچا تھا
کہ وہ بڑا گناہ گار ہے یا وہ بہت برا انسان ہے، نہیں، وہ بہت اچھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کے لیے قیامت کے روز بخشش کیسے ہے جس نے اپنے رب کی توحید کو نہیں پہچانا، جس نے ایک دفعہ نہیں کہا اللہ مجھے آخرت میں بخش دینا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، جو لات عزا اور منات کو پوجتا رہا، اس کے لیے کیسے بخشش ہو سکتی؟ تو ہمارے اعمال کی حقیقت، ہمارے کردار کی حقیقت ہمیں اس کو جاننا ہے اور اس کو پہچاننا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان برے اعمال کو ہمارے لیے مزین کیے رکھے اور ہم دھوکے میں ساری زندگی گزار لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.